السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ماہ ربیع الاول شریف کہ جس میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد ہوئی، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا دن نصیب کیا، یہ بہاریں نصیب کیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سچی محبت، غیر مشروط وفاداری اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع، اطاعت اور حالات حاضرہ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کیسے روشنی حاصل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آمد کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے حوالے سے کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، آج کے عنوان میں قرآن مقدس کی چند آیات، حالات حاضرہ کی کیفیت اور سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بنیادی رہنما اصول، ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چند آیات کی روشنی میں
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت پاک سورہ الممتحنہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ان کی زندگی میں ایک بہترین کامل نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، مگر یہ نمونہ، یہ ہدایت، یہ رہنما اصول کس شخص کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، آخرت کے دن کا اسے یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے پیش ہونا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیات انبیاء علیہم السلام، ان کی زندگی سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، بادشاہ ہے اور حمید۔ اور اسی طرح تم سارے کے سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے ہی ہو چکی ہے، حمید ہے وہ۔ سورہ الممتحنہ کی یہ آیت پاک میرے اور آپ کے لیے 3 اسباق فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، تمہارے لیے اسوہ حسنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کامل نمونہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہمارے لیے نہیں بن سکتی، لہذا حضور کے علاوہ کوئی شخصیت، کوئی رہنما، کوئی لیڈر اگر کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معیار کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی بنانا ہے، اور جو اس معیار پہ پورا اترے گا بس وہی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا لیڈر اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ ایک سبق تو یہ ہمیں اس آیت پاک سے ملا۔ نمبر 2، یہ ہدایت، یہ رہنمائی کس شخص کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو وہ بندہ اپنائے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، آخرت میں حاضر ہونے کی کیفیت اس کی طبیعت پہ طاری ہو گئی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جیسا کہ کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا، کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، جیسے پرندے کی ایک آواز ہے، کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا باغ میرا تھا کچھ دن بسیرا، ہمارے گھر، ہماری جگہیں، جہاں پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہے تو کچھ دن، مگر یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہاں پر بند باندھے جا رہے ہوں گے،
چارپائی اٹھائی جا رہی ہوگی، اس وقت خیال آئے گا کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا باغ میرا تھا، حالانکہ یہ باغ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے، آخرت میں حاضر ہونے کی امید رکھے۔ اور تیسری بات اس آیت پاک کے اندر فرمائی وَمَن يَتَوَلَّ، لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا کہ جو روح گردانی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سارے نہ مانو، اللہ کے حکموں کو نہ مانو، اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی ہدایت کو تسلیم نہ کرو، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، بادشاہ ہے، نہ تعریف کرو اس کو، تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس کا حکم مان لو گے تو کامیابی تمہاری ہی ہے۔ دوسری آیت پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں وہی جملہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو بندہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ذکر اس انداز کے ساتھ کرے جس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دو آیتیں ہوں گے۔ تیسری آیت سورہ القلم کی آیت نمبر 4 کہ جس شخصیت کی ہم نے اتباع کرنا ہے، جس شخصیت کے پیچھے چلنا ہے، جس شخصیت کی خاطر ہم نے اپنی زندگی پیش کرنا ہے، اس شخصیت کا اپنا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا ہوا ہے، اس سے بھی آپ بلند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اخلاق حسنہ کی پیروی ہم نے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے اخلاق کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی کے اندر اس نے اپنی زندگی بسر کی، بچپنا گزارا، اخلاق، عادات، رہن سہن اس نبی کا انہی کے اندر تھا، اور جس وقت اس کو مبعوث کیا اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری کہ ان پر یعنی ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ایمان والوں کا تزکیہ کرنا، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، ستھرا کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری ذمہ داری کتاب الہی کی تعلیم دینا، والحکمت، اور چوتھی ذمہ داری حکمت اور دانائی کے پہلو سکھانا۔
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اب کھلی گمراہی ہم اس کا تذکرہ کئی بار کرتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں تھیں، آپس کے جھگڑے تھے، حق سے انحراف تھا، ظلم و ستم کا نظام تھا، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ مگر آج کے عنوان کے اندر چونکہ قرآن مقدس صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں ہے، آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم نے اپنی گمراہیوں کا جائزہ لے کر سیرت کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرے کہ کتاب الہی کی تلاوت کرے، دل کا تزکیہ کرے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے، حکمت اور دانائی سیکھے۔ جب یہ کام کرتا چلا جائے گا تو اس وقت اس کی اپنی ذات سے اور پھر اس کے بعد اس کی ذات کے نور سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر سے بھی گمراہی کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیں فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کریں، جیسے میں نے زندگی بسر کی، جو میں نے کیا، جس انداز کے ساتھ میں آگے بڑھا، ابتدائی زندگی سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد وصال تک جیسے جیسے میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے، بس ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک ہم آگے بڑھے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت، تو پھر سادہ سا طریقہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے جیسے کیا ویسے ویسے کرتے چلے جانا، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر بالکل یکسر طور پر پیچھے کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 اس کے اندر یہ بات بھی واضح کر دی کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع کرنا ہے، یہ تو اتباع ہم حضور کی کر رہے ہیں، محبت اللہ تعالیٰ کی لینی ہے تو اللہ کی اطاعت کہاں گئی؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا، سورہ النساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اب یہاں پر بھی دوبارہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں حضور کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کو منا لوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی طریقہ اختیار کر لوں، اپنی مرضی سے عبادات کی کیفیت کو اپنے اوپر لازم کر لوں اور حضور کے طریقے کے بغیر، فرمایا جو اس سے روح گردانی کرے گا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو ان پر پھر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ اپنا پیغام پہنچا دیں اور ان کو بتا دیں جو میری پیروی کرے گا وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی پیروی میں ہوگا، جو میری نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں بھی نہیں۔ اب یہ چھٹی آیت ہم نے یہاں پر اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی شخصیت اور آپ کے اتباع کے حوالے سے ہم نے پڑھی۔
سورہ محمد کی آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہنا مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اب اس میں اشارہ کس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اگر تم اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کرنا پڑے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر تم اپنے اعمال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ 7 آیات بطور حوالہ میں نے آپ کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان کی، یہ آپ کے سامنے پیش کر دی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ اختیار کرنا یہ سراسر گمراہی ہے اور دلالت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی شخصیت بعثت سے پہلے بھی اخلاقی حوالے سے، امانت کے حوالے سے، دیانتداری کے حوالے سے متفق علیہ شخصیت تھی۔ حجر اسود کا جب مسئلہ بنتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اس وقت لوگ آپ کی مخالفت بھی کئی پہلوؤں سے کرتے تھے، مگر جب حجر اسود کا جھگڑا ہوا تو سارے کے سارے مشرکین حرم میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، اور فیصلہ یہ طے پایا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جھگڑا آج موقوف کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حجر اسود ہمارا قبیلہ نسب کرے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ نسب کرے گا، لڑائی ہو گئی۔ ساروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انتظار کرتے ہیں کل کا، اور جو مسجد حرام کے دروازے سے پہلے آ جائے گا ہم اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے۔ اب اگلے دن انتظار میں ہیں سارے، تو دیکھا کہ حضور آ گئے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو جملے آپ کے سامنے میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں جو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں، سب نے ایک مشترکہ جملہ بولا۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں حجر اسود کو لے کر، تو ایک اٹھ کے کہتا ہے ھذا الامین ردین ھذا، ھذا الامین ردین ھذا، یہ تو ایک امانت دار شخصیت آ گئی، ہم اس محمد پہ راضی ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ دوسرا اٹھ کے کہتا ہے ھذا الامین قد ردینا بما قضا بیننا، یہ امین شخصیت ہیں جو ہمارے درمیان یہ فیصلہ کریں گے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تیسرا کہنے لگا ھذا الامین قد ردینا بہ، یہ تو امانت والے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ چوتھا کہنے لگا ھذا الامین ردینا ھذا محمد ھذا الامین قد ردینا بہ، یہ تو امانت والے محمد ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں فیصلہ قبول ہے۔ اب اس سیرت بتاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو نیوٹرل رکھتے ہیں، طرفدار نہیں بنتے، اور اپنی زندگی کو اتنا صاف شفاف رکھتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا دشمن بھی آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ اب حالات حاضرہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اب یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی اتباع کے حوالے سے جو قرآن کا اصول اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت حالات حاضرہ میں جو حالات ہمارے بن چکے ہیں، آج کل نوجوانوں میں ایک
عجیب سی کیفیت ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک آواز بلند کر رہے ہیں، جناب یورپ چلتے ہیں، یورپ میں امن ہے، امریکہ میں امن ہے، ہم وہاں پہ چلتے ہیں، پاکستان چھوڑ دیتے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں ملک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر امن ہے، یہاں کے حالات کو کوسنا شروع کر دیں گے۔ یقین جانیں اس سے بڑا کوئی اور دھوکہ نہیں، اس سے بڑا کوئی اور دھوکہ نہیں۔ اصل میں آج کی مادی دنیا نے ہمیں اتنا مسحور کر دیا کہ اس مادی دنیا نے ہمیں آسائشیں تو بہت دیں، مگر ہم سے کیا چھینا؟ دلوں کا سکون، رشتوں کا احترام، انسانیت کی تعظیم، گھروں کا چین، رشتہ داروں کے باہمی ربط اور تعلق، سب کچھ چھین لیا۔ اور پھر ہم اپنے ڈاکوؤں، لٹیروں اور ظالموں کو یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور امن والے ہیں۔ یعنی ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے بے خبر، ان ظالموں کی تاریخ سے بے خبر کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے ہمارے ممالک کو لوٹا، ہیرے اور جواہرات پہ قبضہ کیا، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا، ہمارے آباء و اجداد کو مارا، اور آج جو ظاہری طور پر یہ آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا ہی خون پسینہ ان کے پاس ہے۔ اور ہم جو اس کیفیت کے اندر آ چکے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ اصل میں ہماری ہی اندر کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ آزاد ہو جائیں؟ نہیں، آپ ایک ہلکے درجے کی غلامی سے نکل کر مزید اعلیٰ درجے کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا نا، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ غلامی آپ نے قبول کی ہے، کیسے قبول کی ہے؟ ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں امت مسلمہ کا عروج اور پھر اس کے بعد زوال کے اوپر گہرا مطالعہ ہمیں چند باتوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم زوال پذیر کیوں ہوئے؟ ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں اس وقت؟ نمبر 1، کاہلی، بے عملی اور دنیا پرستی کی وجہ سے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد غلبہ اسلام ہوتا ہے، غلبہ ذات نہیں۔ اپنی ذات کا غلبہ مسلمان نہیں چاہتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو مسلمان اپنی ذات کا غلبہ چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، نہ قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ ہی اسلام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اسلام کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے مسلمانوں کا، غلبے کے دور کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنی ذات کے غلبے کو ترجیح نہیں دی، ہمیشہ اسلام کے غلبے کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب صحابہ کرام روم اور ایران کی طاقتوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، جب روم اور ایران کی طاقتوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو ان کے لباس سادہ، بوسیدہ میانے جن کے اندر تلواریں اور وہ بھی زنگ آلود، اور دشمن دیکھ کے مذاق اڑا رہے تھے۔ مگر یہی درویش صفت لوگ
سادہ مزاج، فاقہ مست جان باز، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج بخشا، یہ دنیا پرست نہیں تھے، یہ ذاتوں کے پجاری نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے متوالے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متوالے تھے۔ یہ بہت بلند سوچا کرتے تھے۔ ہماری سوچیں محدود، اللہ والے کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ دنیا دار بندے کی سوچ کیا ہے؟ اس کے سامنے یہ کاغذ ہے، اس نے کہنا ہے بس یہ کاغذ ہے، کاغذ ہے۔ یہ دنیا والے کی سوچ اتنی ہوتی، کاغذ ہے جی، بس کاغذ ہے، کتنے کا آیا، کتنے کا لیا، وہ اس چکر میں رہتا ہے۔ اور اللہ والا دیکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کاغذ کو تخلیق کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ دنیا دار کا مطمع نظر کمپل کتنی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی، اس پہ اتنے دانے لگیں گے، یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ والا جیسے جیسے کمپل بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے رب کا شاہکار تو دیکھو۔ وہ اپنی سوچ بہت وسیع رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آج کے دور کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی۔ الجامع الصحیح البخاری کی روایت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حضور جس بات پہ قسم اٹھائیں اس بات پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے تمہارے افلاس اور غربت کا کوئی خوف نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم پھر غریب کیوں ہیں؟ غریب کیوں ہیں؟ اللہ نعمت دے، آپ اس کو ضائع کر دیں تو غریب آپ خود ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ جب آپ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے، میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا، ایک مثال فروری 2022 کا سروے، ایک مثال دے کر، باقی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر سن 2022 کی رپورٹ کے مطابق اگر تمام لوگوں کو خوراک کی فراہمی کا صحیح اور وافر انتظام اگر کیا جائے تو $200 ارب کی ضرورت ہے، اور اس کے مقابلے میں $400 ارب کاسمیٹکس، میک اپ، بناؤ سنگار، فیشن کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ $400 ارب اور $300 ارب سگریٹ نوشی اور شراب پہ خرچ ہوتا ہے۔ $300 ارب سگریٹ نوشی اور شراب پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ صرف 2 چیزیں بیان کی ہیں، اس کی لمبی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کا مطلب ہے $700 ارب ہم تیلی لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اور اس کے مقابلے میں خوراک کے لیے کتنا چاہیے؟ $200 ارب صرف چاہیے۔ اب آپ ذرا بتائیں، غریب اللہ نے کیا ہے کہ ہم خود ہوئے ہیں؟ اسی لیے کائنات کے آقا نے فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے تمہارے افلاس کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جب فرما رہے ہوں کہ مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ڈر ہی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں، اور پھر ہم غربت کا رونا روئیں، تو یہ ہماری بدعمالیوں، بے تنظیمی، غیر منظم طور پر اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ اس کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور ہمارے اپنے۔ جہاں $300 ارب کہ وہاں پر شراب نوشی اور سگریٹ پہ خرچ ہو رہا ہو، پھر لوگوں کا نوالا تو ہم نے چھینا، ہم نے کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ خوف اس بات کا ہے مجھے کہ گزشتہ قوموں کی طرح تم کو بھی وسعت دنیا حاصل ہو جائے گی۔
پھر جس طرح دنیا نے ان کو تباہ کیا، یہ دنیا تم کو تباہ کر دے۔ اب یہ وہ بات کہ کاہلی، بے عملی اور دنیا پرستی کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، اوپر سے نیچے تک ذرا جائزہ لیں، وہ کیا ہے کہ جو ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ چال کھیلی، باہمی چپکلش، اوپر سے نیچے تک باہمی چپکلشیں، مسلمانوں کی ملکوں کے سطح پہ آپس میں لڑائیاں، نو آبادیاتی نظام جس کو کلونیل سسٹم کہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل اس کے مطالعے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کم از کم پڑھیں تو صحیح کہ دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ کل پرسوں بھی میں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی اس کے اوپر، اپنے دوستوں سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ہم اپنی چدراہٹوں، وڈیرے پن، گھمانڈ اور غرور سے نکلیں تو دشمن کی سازش کو سمجھیں۔ ہماری اتنی سلطنتیں، اتنی ہم نے سلطنتیں، اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی گلی اور محلے کی جگہ پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی علاقے کی سطح پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپس کی چپکلش، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات، ہر بندہ اپنی طاقت کا اظہار چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی ساری کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے صرف کرتے ہیں۔ آج ہم سر اٹھا کے جیتے، اوپر سے لے کر نیچے تک باہمی چپکلش، جس کا نتیجہ گھروں تک لڑائیاں پہنچ چکی۔ پھر اس کے بعد تیسری وجہ ہماری دین سے غداری۔ ہم نے دین سے بہت بڑی غداری کی، چھوٹی موٹی نہیں کی۔ ہم اس کو لائٹ نہیں لیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھئی دیندار ہو گئے۔ کہاں دینداری ہے؟ سوچئے، کیا گھر میں ہے؟ کیا گفتگو میں ہے؟ کیا نظام عدالت میں ہے؟ کیا نظام سیاست میں ہے؟ کیا نظام معیشت میں ہے؟ کیا معاملات اور پڑوسیوں کے معاملات کے اندر یہ غداری نہیں کر رہے ہیں؟ کہاں پہ غداری نہیں کی ہم نے دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ؟ پھر دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہمیں، یہ ہمارے زوال کی وجہ، اخلاقی اور علمی زوال وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہمارا علم محض ٹک ٹاک اور روزانہ کوئی اپنا سٹیٹس بنا لینا، نوجوان نسل کہیں پہ کھانا کھاتے ہوئے، کہیں پہ ادھر سے ادھر جاتے ہوئے، اور اس کے اوپر سمجھنا کہ بھی بہت بڑا آج میں نے شاہکار اور تیر مار لیا ہے، بہت بڑی دریافت کر لی ہے میں نے۔ مطالعہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، لائبریریاں خالی پڑی ہیں، لائبریریاں خالی پڑی ہیں، کتابوں کو دیمک کھا رہی ہے۔ تو ان سارے حالات کے باوجود ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عروج عطا فرما دے۔ اسی طرح ظلم و ستم کا نظام، تعلیمی نظام، اور دی آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام کے اندر دو باتیں تو بڑی اہمیت کی حامل، کلونیل سسٹم، جو پورے مغرب نے اسلام کے خلاف ایک جال بنا، اس جال کے 3 پلر جو کام کر رہے ہیں، 3 پلر کام کر رہے ہیں۔ دی آکسفورڈ ہسٹری آف اسلام کا صفحہ نمبر 578، آپ اس پہ پڑھیں۔ تھرو آؤٹ کلونین ٹیریٹریز local armies and police forces were trained to support the colonial state۔ آپ کو جملہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ 9 آبادیاتی نظام پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر کے تحت ہمارا خون چوسنے کے لیے تیار کیا گیا، 3 اداروں کو انہوں نے مضبوط کر کے یہاں پر افراتفری پھیلائی۔ مقامی فوجیں، پولیس اور بیوروکریسی، یہ 3 ادارے مل کر قوموں کو تباہ کر رہے۔ خدا را پڑھیے،
اپنی چھوٹی موٹی سوچ سے باہر نکل کر وہ سوچ سوچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ورنہ ہم پستے رہیں گے، ہم مار اسی طرح کھاتے رہیں گے۔ اور پھر یہاں پر معاشی دباؤ، اس کا شکار ہمیں کیا جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ہمیں معاشی دباؤ کا شکار کیا گیا۔ اب اس کو کون سمجھے گا، کون وقت نکالے گا؟ جب تک ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نہیں پیدا ہو جاتی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی کا ذرا جائزہ لیں، آپ نے ہمیشہ عمل پہ زور دیا ہے اور ہم رد عمل کی سیاست کرتے ہیں۔ میں صرف 4 چیزیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو فالو کریں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور ان 4 باتوں کے سننے سے پہلے میں پھر دوبارہ وہی شعر پڑھ کے اپنی یہ آگے بڑھاتا ہوں گفتگو کہ یارو یہ عارضی سی زندگی، اس کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ سمجھیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، ہمارے گھر، ہمارے گلیاں، محلے، یہ ہمارے بسیرے ہیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا باغ میرا تھا۔ اڑ جانا ہے، انجام سب کا ایک ہے، موت، مگر کون کیسے جیتا ہے، کس جرأت سے جیتا ہے، یہی شے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، یہی شے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ مرنا سب نے، مگر کون کیسے جیتا ہے، کس جرأت سے جیتا ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ہمیشہ مثبت سوچ اور رویے کے ساتھ دین اسلام کی ترویج کی۔ آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، اونٹ کی اوجری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈالی گئی، یہ سنتے چلے جائیں، پتھر برسائے گئے، کوڑا ڈالا گیا، زبانی بد کلامی کی گئی، یہ ساری باتیں حضور کے خلاف ہوتی رہیں، سازش بھی ہوئی، پتھر بھی برسائے گئے، کوڑا بھی ڈالا گیا، زبانی بد کلامی بھی ہوئی، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مگر آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں، ان ساری باتوں کے باوجود کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی بہتری اور فلاح کے کام کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، کوئی گالیاں نکالتا آپ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، کوئی کوڑا ڈالتا کوئی پرواہ نہ ہوتی، بلکہ بعد دفعہ صحابہ کرام جب پریشان ہو کے بد دعا کرنے لگتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کو بھی، خود تو بد دعا کبھی کی نہیں، خلاف کوئی دعا نہیں کی، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی منع کیا کہ ان کے خلاف دعا نہ کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو۔ یہ وہ طریقہ کار تھا حضور علیہ السلام۔ اور خیر خواہ کتنے تھے، ذرا جائزہ لیں، خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ شب ہجرت جو لوگ قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، آپ کو انہی کی امانتوں کی فکر تھی اور حضرت علی کے ذمہ لگا رہے تھے کہ ان کو واپس کر کے آنا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت۔ اسلام ایسے آگے بڑھا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا محاذ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ بھی ذاتی انائیں۔ اسلام کی خاطر وہ تو ویسے ہی بندہ مٹ جاتا ہے نا، ذاتی انائیں، اس نے مجھے یہ کہا، پھنکار کے کہا، اس نے میرے سامنے مونچھوں کو وٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ جو چھوٹی چھوٹی سطح کی باتوں کے اوپر ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خدا را اس سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیجیے اور رد عمل کی بجائے عمل پر زور دیں۔ اب ذرا دیکھیں، حضور عمل کرتے رہے، مخالف رد عمل کرتے رہے۔ حضور کا انداز دیکھیں، حضور عمل کرتے رہے، مخالف رد عمل کرتے رہے۔ آپ نے قرآن سنایا، لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے،
یعنی حضور قرآن سنا، یہ عمل ہے۔ حضور قرآن سناتے رہے، لوگ آپ کو شاعر کہتے رہے، شاعری کا الزام لگایا، مگر حضور نے قرآن سنانا نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، آپ نے توحید کی تعلیم دی، لوگوں نے شرک کا پرچار کیا۔ آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، لوگوں نے پیچھا کیا۔ حضور نے معاہدات کیے، انہوں نے عہد شکنی کی۔ اسلام اور حق پھیلتا چلا گیا، وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ جیت عمل والوں کی ہوتی ہے، رد عمل والوں کی نہیں ہوتی۔ عمل کیجئے، بس عمل پہ زور دیں۔ آپ کو کسی کے خلاف رد عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن گواہ ہے، آپ کو رد عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کافی ہے، رب کافی ہے۔ حق کے خلاف جو بندہ بھی اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے لیے رب کافی ہے، آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں بس۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی تمام تر حکمتیں جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعمل انسان بننے کی سوچ دی، تصادم سے حتی الامکان گریز کیا کہ تصادم نہ پیدا ہو۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام اجتماعی کو فروغ دیا۔ بھی ہم نے اب کے حالات کا جائزہ لینا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ، فریب، دغا بازی، بدکاری، شراب نوشی، حق تلفی، ظلم و زیادتی، انسانی حقوق کی پائمالی، مال کا غبن کرنا، ملاوٹ، رشوت، ذخیرہ اندوزی، صرف اخلاقی نہیں علمی اور فکری حالت بھی ہماری اس کو بھی زنگ لگ چکا ہے۔ اب یہ ایک آئینہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے، یہ آئینہ نہیں دیکھیں گے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ خدا را جتنے آپ بڑے افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، غیر مشروط وفاداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیں، غیر مشروط۔ صحابہ کرام اتنی غیر مشروط وفاداری پیش کرتے تھے، غیر مشروط، اس میں کوئی نہیں دیکھتے تھے ہمارا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، غیر مشروط وفاداری اتنی ہوتی تھی، باتیں تسلیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، اس کے لیے تو سر تسلیم خم کیا کرتے تھے، فوراً سر جھک جایا کرتے تھے۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اتنا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا بھی، اور ہم کتنے حضور کے فرامین کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا پیارا محبوب عطا کیا، لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ آئیں دل سے عہد کریں، دل سے عہد، ندامت کے آنسو بہا کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھیے، عزت کا جینا سیکھیں، عزت کا جینا سیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں، رد عمل نہیں کرنا، اللہ پہ چھوڑیں، حق بات کہتے رہیں، انسانیت کا بھلا کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں۔ یہ چند عادات اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یقین جانیں آج بھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے سر اٹھا کر بحیثیت امت جی سکتے ہیں، مگر آغاز کسی اور نے نہیں کرنا،
ہم کسی کے کندھے پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، ہمارے کندھے پہ ذمہ داری ہے۔ جب میں اور آپ اندر کہ میرے کندھے پہ ذمہ داری ہے، میرے کندھے پہ ذمہ داری ہے، پھر جا کے ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔